أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. سامعین محترم، اللہ جل جلالہ نے 18,000 مخلوقات کے اندر انسان کو بڑی بزرگی، بڑا شرف عطا کیا. انسان کو علم، عمل، عقل کی دولتوں سے مالا مال کیا. انسان کو دنیا کے اندر تھوڑے وقت کے لیے تو بھیجا، لیکن 18,000 مخلوقات کی سرداری عطا فرما کر بھیجا. اور پھر ہمیں اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ ہمیں اپنے آخری نبی، اپنے محبوب کی امت بنایا. میرے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا ارشاد ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، تمام نبیوں کا خاتم ہوں. خاتم، تمام نبیوں کا خاتم ہوں. میرے بعد کوئی نبی نہیں. وَأَنْتُمْ آخر الْأُمَمْ، اب تم آخری امت ہو. لا امت بعدکم، تمہارے بعد امت کوئی نہیں. ہمارا نبی آخری نبی اور ہم اپنے نبی کی آخری امت. یہ شرف ہمیں حاصل ہوا حضور علیہ السلام کے نعلین کے ذروں کے صدقے. کرو سبحان اللہ. سامعین، جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے. مستقل کسی کا بھی نہیں ٹھکانا ہے. اور پھر یہ قیامت کی علامات میرے پیغمبر علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دی کہ صبح کو بندہ زندہ ہوگا، شام کو قبر میں ہوگا. اور لوگ کہیں گے ابھی تو ملے تھے، ابھی تو بات کی تھی، ابھی تو ہم نے دیکھا تھا، ابھی تو سودا لے کے گیا تھا، ابھی تو ہم اس کے گھر گئے تھے، ابھی تو مل کے آئے ہیں، اسے کیا ہو گیا؟ جوان موتیں، اچانک موتیں، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اور ایسا ہی ہوا ہماری بہن کے ساتھ بھی. ہماری تو بیٹی بھی، بہن بھی. میں تفریح کے وقت آیا ہوا تھا. آدھے گھنٹے کی 25 منٹ کی تفریح ہوتی ہے، اور اس میں آ جاتا ہوں موٹر سائیکل پہ کھانا کھا کے پھر واپس چلا جاتا ہوں. تو میں واپس جب جا رہا تھا ان کے پیر ممتاز پیر مقبول کے ڈیرے کے قریب پہنچا تو اس وقت شور اٹھا کہ بی بی فوت ہو. اللہ اکبر. اور شام کو گھر میں ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھو جس کا کوئی خواب و خیال بھی نہیں تھا، میں اور میرے گھر والے، کہ 12 بجے سے پہلے روئے زمین پر تھی ہماری بہن بیٹی.
اور 12 بجے کے بعد اب رات آ گئی ہے، اب منو مٹی کے نیچے۔ سامعین محترم، اللہ پاک نے ایک نظام طے کر دیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چکھنا، چاہے وہ جوان ہے، نادان ہے، چاہے وہ جناب علی پہلوان ہے، چاہے مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جس کا نمبر آ گیا اسے جانا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی وزیر بھی ہے، مشیر بھی ہے، صدر بھی ہے، کوئی بھی ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اولیاء بھی پڑے ہیں، اصفیاء بھی پڑے ہیں، اتقیاء بھی پڑے ہیں، اصفیاء بھی پڑے ہیں، علماء بھی پڑے ہیں، اصحاب پاک مصطفیٰ بھی قبروں میں پڑے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور 1,24,000 انبیاء کرام بھی جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے اللہ نے اس جہان کو قائم کیا، اگر ہمارے حضور کو اللہ نے پیدا نہ کرنا ہوتا یہ دنیا کا نظام ہی نہ چلاتا، اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا اللہ باب پارا کو پیدا نہ کرتا، اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا بارش اور قطرات کو پیدا نہ کرتا، اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا رنگوں کو، خوشبوؤں کو، بہاروں کو پیدا نہ کرتا، اگر ہمارے حضور کو اللہ نے اپنے محبوب کو آمنہ کے در یتیم کو پیدا نہ کرنا ہوتا، کائنات میں چاند سورج ستاروں کی ساتھ رونق اس کو نہ بخشا، اگر اللہ نے حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا جنت اور جہنم کا نظام نہ بناتا، اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں ہدایت دے کر نہ بھیجتا، اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا نہ یہ اولیاء ہوتے، نہ اصفیاء ہوتے، نہ اتقیاء ہوتے، نہ صلحاء ہوتے، نہ وزراء ہوتے، نہ حکومتیں ہوتی، نہ نظام ہوتے، اللہ نے ان کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا، لیکن موت کے نظام سے انہیں بھی گزرنا پڑا، کہو سبحان اللہ۔ آمنہ کے در یتیم سے بات ذہن میں آ گئی کہ جب ماں سر سے چلی جاتی ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، سب لوگ روتے ہیں کہ بچے یتیم ہو گئے، برحق ہے میں مانتا ہوں ہم بھی یتیم ہوئے تھے، ایک وقت تھا باپ سر سے چلا گیا، ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بچے یتیم ہو گئے، کہتے ہیں کہ ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں نانا جو یتیم ہو جاتے ہیں اللہ کا خصوصی سایہ ان پہ ہو جاتا ہے۔ آمنہ کے وطن سے جب امام الانبیاء پیدا ہوئے آمنہ کا دل غم کے اندر ڈوب گیا، پریشان ہو گئی، رونے لگ گئی۔ آمنہ کیا ہوا؟ آمنہ کہتے ہیں یہ میرا بچہ محمد، ابھی نام رکھنے کا بھی مرحلہ ہے، میں نے پہلے تعارف کے لیے، برکت کے لیے کہ یہ میرا بچہ محمد پیدا ہوا ہے، کتنا حسین و جمیل ہے۔ آمنہ کہتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے یہ میرا بچہ بڑا ستار بنے گا، بڑا آدمی بنے گا، اس کی شکل بتاتی ہے، اس کا حسن بتاتا ہے، اس کا جمال بتاتا ہے، اس کے قد و خال بتاتے ہیں، اس کی خوشبوئیں بتاتی ہیں، اس کا نور بتاتا ہے، اس کے جلوے بتاتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا بڑا آدمی بنے گا، سردار بنے گا، بڑا۔ یہ تو ذہن میں نہیں تھا نا کہ یہ تو سرداروں کا بھی سردار، یہ تو نبیوں کا بھی نبی بنے گا ہے۔ آمنہ کہتے ہیں یہ میرا بچہ بڑا ہی بابرکت ہے، لیکن ہے تو یتیم نہ۔ دل میں جب یہ خیال آیا تو دوسرا خیال یہ آیا کہ یہ میرا بچہ یتیم ہے، اس کا والد اگر آج زندہ ہوتا
اپنے دوستوں کو اس کے جلوے دکھاتا. اس کا والد اگر زندہ ہوتا اپنے بیٹے کے لیے کھلونوں کا انتظام کرتا. اس کا والد اگر زندہ ہوتا تو اس کے لیے خوشبوؤں کا انتظام کرتا. اس کا والد اگر زندہ ہوتا اسے سیر کے لیے باہر لے جاتا. یہ آمنہ کے دل میں خیال آ رہے ہیں، لیکن جو ہی یہ خیال آتے ہیں ہاتھ پہ غیبی سے آواز آتی ہے، آمنہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تیرا بیٹا ضرور ہے لیکن تیرا بیٹا بعد میں ہے، میرا پیغمبر پہلے. سبحان اللہ. یہ تیرا بیٹا بعد میں، میرا پیغمبر پہلے. تو کہتی ہے کہ تیرے بیٹے کے لیے کھلونوں کا انتظام کون کرے گا؟ میں دنیا کے کھلونوں سے اس کو کھیلنے نہیں دوں گا، بلکہ جب اس کا کھیلنے کو دل کرے گا نا، میں آسمان کے چاند کو اس کا کھلونا بنا دوں گا. سبحان اللہ. انگلی کا اشارہ کرنا تیرے یتیم کا کام ہوگا، اور چاند اس کے پنگھوڑے میں آ جایا کرے گا، اسے لوریاں سنایا کرے گا. تو کہتی ہے نا کہ میرے بیٹے کے لیے خوشبو کا انتظام کون کرے گا؟ آواز آتی ہے، آمنہ فکر نہ کر، پھولوں کی خوشبوؤں کی اسے ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ پھولوں کی خوشبو تو اس کی خوشبو سے خیرات مانگیں گے. جب تیرے بیٹے کا خوشبو کو دل کرے گا، بیرونی خوشبوئیں لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں اس کے پسینے کو خوشبو بنا دوں گا. سبحان اللہ. تیرے بیٹے کا یہ یتیم ہے نا، تیرے بیٹے کا جب سیر کو دل کرے گا، دنیا کے لوگ مری جاتے ہیں، چترال جاتے ہیں، حمزہ جاتے ہیں، شمالی علاقہ جات جاتے ہیں، تیرے بیٹے کے لیے میں اور انتظام کروں گا. جب اس کا سیر کو دل کرے گا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. تیرے بیٹے کا جب سیر کو دل کرے گا، میں اسے ملکوں کی سیر نہیں بلکہ براق بھیجوں گا، اور بیت اللہ شریف سے براق پر سوار کرا کے بیت المقدس لے جاؤں گا، اور بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء سے استقبال کراؤں گا، پھر نور کی سیڑھی لگاؤں گا، اور پھر عرش وہ اللہ پہ لے جاؤں گا. سدرۃ المنتہا پر میں فرشتوں کو اس کے جلوے دکھاؤں گا، وہاں فرشتے اس پر درود و سلام بھیجیں گے. پھر میں تیرے بیٹے کو اس مقام پر لے جاؤں گا جس مقام پر جبریل بھی نہیں جا سکتا، اس مقام پر لے جاؤں گا جس مقام پر جبریل بھی نہیں جا سکتا. پھر میں تیرے اس یتیم کو، یتیم کی بات ہو رہی تھی نا، میں اس یتیم کو اپنے سامنے بٹھا کر ثم دنا فبدلنا فکان قاب قوسین او ادنی، تیرے بیٹے کو سامنے بٹھا کر گفتگو فرماؤں گا. تیرے بیٹے اور میرے درمیان اتنا کم فاصلہ ہوگا کہ جتنا 2 کمانوں میں، 1 کمان کی 2 گاووں میں فیصلہ ہوتا ہے. لہذا گرامی قدر، یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ کس کو اس نے کس مقام پر پہنچانا. لہذا یہ ہمارے دنیا کے خیال، یہ ہمارے دنیا کے فکر ہیں کہ فلاں چلا گیا اس کی اولاد کا کیا بنے گا، فلاں مائی چلی گئی اس کی اولاد کا کیا بنے گا، اس کا پیچھے سلسلہ کس طرح بنے گا، وہ اللہ نے بنانا ہے. ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بندہ جب دنیا سے گیا ہے تو اپنے ساتھ کیا عمل لے کر گیا ہے.
کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں ذرا کڑوی بات کرنے لگا ہوں، ہر کوئی یہ تو سوچتا ہے میرا کیا بنے گا، بیٹا سوچتا ہے میرا کیا بنے گا، اور خامد سوچتا ہے میرا کیا بنے گا، بیوی سوچتی ہے میرا کیا بنے گا، باپ سوچتا ہے میرا کیا بنے گا، رشتہ دار سوچتے ہیں میرا کیا بنے گا، لیکن اس کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا کہ اس کا آگے کیا بنے گا۔ خود سوچنا ہے، پھر خود سوچنا ہے، اپنا خود سوچنا ہے، عمل کی زندگی اختیار کرنی ہے، نماز روزے کی زندگی اختیار کرنی ہے، کیونکہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ہے، نماز ہے، نماز۔ سبحان اللہ۔ لہذا نماز پڑھیے، نماز قائم کیجیے اس سے پہلے کہ ہماری نماز قائم ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بات تو ایک ہی بڑی ہوتی ہے بندے کی ہدایت کے لیے، یہ بڑی بات میں نے کہی کہ نماز قائم کیجیے، نماز قائم کیجیے، نماز قائم کیجیے اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ قائم ہو جائے۔ جب نماز جنازہ قائم ہو گئی پھر عمل ہی ساتھ جائے گا اور کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی۔ اس دنیا سے جو جاتا ہے، آخری بات کرو، اس دنیا سے جو جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ سکندر بادشاہ گیا، اس نے کہا کہ میرے ہاتھ دونوں کفن سے باہر خالی رکھ دینا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ سکندر پوری دنیا کی سلطنت کا مالک تھا، لیکن جب دنیا سے گیا ہے ساتھ کچھ نہیں لے کر گیا، دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ سکندر بھی دنیا سے گیا، کچھ نہیں لے کے گیا، نہ میں نے کچھ لے کے جانا ہے، نہ آپ نے کچھ لے کے جانا ہے، سب کچھ یہیں پڑا رہ جانا ہے، ساتھ جائے گا عمل۔ لہذا عمل کی زندگی اختیار کر لیں، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ یہاں محنت کرو گے، جو بیج ڈالو گے، جو فصل بو گے وہی آخرت میں کاٹو گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں کانٹے کاشت کرو اور آخر میں تمہیں پھول ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو کاشت کرو گے وہی ملے گا۔ لہذا آج ہم دنیا کے اندر یا اپنی جنت بنا رہے ہیں یا اپنی جہنم بنا رہے ہیں۔ بنا دنیا میں رہے ہیں، دنیا میں ہی بنا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہو نا، ذرا کہنا محبت سے سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر کے ارشاد کے مطابق، کیونکہ مجھے اپنی کسی بات کا یقین نہیں، اگر مجھے یقین ہے تو اپنے پیغمبر کی بات کا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت کے اندر اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے کہ 100 سال بھی عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ جتنوں نے کہا سبحان اللہ درخت لگ گیا تو وہ انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں اپنے پیغمبر کی بات کا یقین ہے۔ تو یہاں سے ثابت یہ ہوا اس بات سے کہ جنت بن رہی ہے دنیا کے عمل کے ساتھ۔ نماز پڑھتے ہیں جنت بن رہی ہے، ذکر کرتے ہیں جنت بن رہی ہے، تلاوت کرتے ہیں جنت بن رہی ہے، رشتہ دار پروری کرتے ہیں جنت بن رہی ہے، دوسروں سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، دوسروں کا قصور معاف کرتے ہیں جنت بن رہی ہے، اور کسی سے غلطی خطا ہو گئی اسے معاف کرتے ہیں جنت بن رہی ہے۔ سارے نیک اعمال جو بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے جنت بن رہی ہے، کیونکہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 73 شاخیں ہیں
اس سے بھی زیادہ اور سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو کانٹا ہے، روڑا ہے، اینٹ ہے، کوئی اور چھلکا پڑا ہوا ہے جس سے کوئی پھسل جائے، اس کو دور کر دینا، یہ ایمان کی سب سے آخری اور نیچے والی شاخ ہے۔ یہ ایمان کی شاخیں ہیں۔ تو یہ جب ہم ان کو مکمل کریں گے تو جنت بنے گی، اور اگر برائی کی زندگی اختیار کریں گے، بدماشی کریں گے، عیاشی کریں گے، زنا کریں گے، استغفر اللہ، شرابیں پیئیں گے اور خدا کی نافرمانیاں کریں گے، مسجد نہیں آئیں گے، تلاوت نہیں کریں گے، سوتے رہ جائیں گے، تو کیا بنے گا؟ جہنم بنے گا۔ ہم نے خود ہی بتانی ہے، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے فرما دیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس لیے گرامی قدر سامعین، آج ہوش کے ناخن لیں، جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی۔ ہم مرنے والے سے جو موت کی آغوش میں چلا گیا، جو ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارا بیٹا، کوئی بھی والد، کوئی رشتہ دار چلا گیا، تو ہم اس سے کیا نصیحت پکڑتے ہیں؟ ہمیں یہ نصیحت پکڑنی چاہیے کہ یار یہ چلا گیا ہے، نمبر ہمارا ہے۔ آخری بات حضور کی پھر ایک دن میں آ گئی، چھوٹی سی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ کوئی جنازہ گزرا، ایک صحابی حضور کے پاس کھڑا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کا جنازہ ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تیرا جنازہ ہے۔ وہ بڑا پریشان حیران ہو گیا، پیچھے ہٹا، یا رسول اللہ میرا جنازہ ہے؟ فرمایا اگر تمہیں اچھا نہیں لگا تو یہ میرا جنازہ ہے، یا یہ تیرا جنازہ ہے یا یہ میرا جنازہ ہے۔ ہم دوسروں کے جنازوں کو دیکھتے ہیں، خدا کی قسم ہنسی مذاق کرتے رہ جاتے ہیں، ہنستے رہ جاتے ہیں۔ اصل میں یا تیرا یا میرا ہے، کیونکہ جو بندہ جا رہا ہے وہ اعلان کر کے جا رہا ہے بھائیو میں جا رہا ہوں، پیچھے تم نے بھی آنا ہے، باری تمہاری آ رہی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔